ومطهل الأرض وناشر العدل في طول العرض والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان الأمان 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 الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهرين الوسيء ابن الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا ابن رسول اللہ. مختصر سا لائیو کر رہا ہوں بس اس لیے کہ ہم لوگ مسجد صحرا میں ہیں اور مسجد صحرا کے اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں اور میں یہاں پر مسجد کے اندر ہوں اور میں نے سوچا کہ یہاں سے آپ لوگوں کی زیارت بھی کروا دوں. مسجد کے بارے میں ہمارے ساتھ جو عالم ہیں وہ بھی آپ کو چند باتیں بتائیں گے. ہم لوگ کے جو مقاموں کی نمازیں تھیں وہ ساری نمازیں مکمل ہو چکی ہیں. ہم نے شروع کیا تھا مقام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے مقام جناب ادریس علیہ السلام، پھر جناب خضر علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب انبیاء و صالحین، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، مقام امام زین العابدین. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر فائنلی مقامی امام زمانہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مقام پہ آئے ہیں. یہاں پر ہم نے نماز ادا کی اور یہ جو آپ تعمیر دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ریسنٹ تعمیر ہے. پچھلے 3-4 سالوں کے اندر اس کو مسجد کو مکمل کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی وسیع بہت ہی عالیشان مسجد بنائی ہے. اور ہمارے ساتھ جو عالم دین ہیں وہ ابھی نماز کے بعد کی دعا پڑھائیں گے اور اس کے بعد میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مسجد کے جو خصوصیات ہیں اور اس مسجد کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا اگر بتا سکیں تو ہم لوگوں کے علم میں اور اضافہ تو یہیں پہ بیان کر دیتے ہیں. جی بالکل. قبلہ زیغم عباس صاحب میرے ساتھ ہیں. میں نے ان سے گزارش کی کہ دعا کے بعد مسجد کے فضائل بتائیں تو انہوں نے کہا کہ باہر کیوں، میں یہیں پر بتا دیتا ہوں. تو قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ مسجد جو ہے کوفہ کی اور اسلام کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں پہ مستحب نماز 1 رکعت نماز کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر شمار کیا گیا ہے. اور امام نے فرمایا کہ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر تمام انبیاء اور صالحین نے نمازیں پڑھی ہیں اسی جگہ. اور یہ مسجد اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر مبارک تھا اور اسی ایریے میں وہ تبلیغ کا کام انجام دیا کرتے تھے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسجد کو سہلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں دعائیں بڑی سہولت اور آسانی سے قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی پریشان حال شخص اس مسجد میں آتا ہے اس وقت تک باہر نہیں نکلتا جب تک اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور نہیں فرما دیتا. تو یہ بہت برکت ہے اس مسجد کی. ایک چھوٹا سا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا باہر مقام پہ موجود ہے. امام اپنے گھر میں تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا بہت پریشان تھا. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس طرح میں نے باہر ایک خاتون کو دیکھا کہ حکومت کے کچھ سپاہی اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. تو امام نے کہا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ وہ گری اور جیسے ہم شیعوں کی عادت ہے کہ اٹھتے وقت اس نے جناب فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کی. اس جرم میں اس کو اٹھا کے سپاہی لے گئے اور زندان کی طرف لے گئے. تو امام اپنے گھر سے اٹھے اور امام نے کہا کہ چلو آؤ مسجد سہلہ میں چلتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور امام نے کہا کہ چلو آؤ مسجد سہلہ میں چلتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اس جگہ پہ جو باہر مقام ہے اس جگہ پہ امام آئے. امام نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور اس خاتون کے لیے دعا کی. دیکھیں امام کہیں پہ بھی دعا کر سکتے تھے اور قبول ہو سکتی تھی،
لیکن اس مسجد کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس مسجد کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ اس جگہ پہ کتنی جلدی دعا کو قبول کرتا ہے. لہذا امام آئے، وہاں پہ نماز پڑھی اور پھر بعد میں امام نے بتایا کہ اس خاتون کو رہا کر دیا گیا ہے. لہذا اور جس جگہ پہ ابھی ہم موجود ہیں یہ مقام صاحب الزمان ہے، یعنی امام علیہ السلام کو یہاں پہ دیکھا گیا ہے اور بہت سارے علماء کی ملاقاتیں، جیسے مہدی بحر العلوم ہیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ یہاں پہ ہے، اور علامہ ہلی کا نام آپ نے سن رکھا کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور بہت سارے عام عوام کی. لہذا امام علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اگر کوئی صدقے دل سے پکارتا ہے تو امام ضرور ملتے ہیں. لہذا یہ ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے، وگرنہ امام یہاں پہ موجود ہوتے. لہذا یہ مسجد کی اہمیت ہے، یہاں پہ بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ جلد آنا نصیب فرمائے. آمین الہی آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ، ممنون، مشکور. جی یہ مقام امام جعفر صادق کے پوائنٹ سینٹر میں امام جعفر صادق کا تو آپ نے محترم قبلہ ذکر عباس صاحب سے سنا کہ یہ مسجد کا نام جو سہلا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر دعائیں بہت آسانی سے قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ اس مسجد سے کوئی شخص باہر نہیں آتا جب تک اس کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے مومنین، سارے احباب احباب یہاں پر ان کو آنا نصیب ہو، اپنی دعائیں پیش کرنا نصیب ہو. سب لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک بار رک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، صلوات اللہ الدائمۃ وبرکاتہ القائمۃ التامہ على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية العترة والصفوة صاحب الزمان ومظهر الإيمان وملقن أحكام القرآن ومطهل الأرض وناشر العدل في طول العرض والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان الأمان 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 الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهرين الوسيء ابن الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الحجاج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين، السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فعجل الله فرجاك وسهل الله مخرجاك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما بعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الوارثين. یا مولاي یا صاحب الزمان یا ابن رسول اللہ، حاجتی، اپنی اپنی جو بھی حاجت ہے وہ یہاں پہ آپ مانگیں. یا مولاي یا صاحب الزمان یا ابن رسول اللہ، حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجحها، وقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة،
ومقاما محمودا وبحق من اختصاكم بأمره وارتضاكم لسره وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه صلى الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتي وكشف كربتي برحمتك يا أرحم الراحمين.